پھول کھلا ہے، آپ کے گلشن میں پھول کھلا ہے، آپ کے خاندان میں کوئی بچہ جنم لے تو آپ کہتے ہیں آپ کے گلشن میں پھول کھلا ہے، ہاں ہاں خاندان مصطفیٰ میں ایک پھول کھلا ہے، اور وہ 30 ہجری ہے، اور اس پھول کا نام حسن رکھا گیا ہے۔ دوسرا پھول کھلا ہے اور اس کا نام حسین رکھا گیا ہے، جو چوتھی ہجری میں جنم لیا ہے، فاطمہ زہرا کے آنگن میں جنم لیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ اپنی محبت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں حسنین کریمین کون ہے۔ فاطمہ الزہرا کے لال ہے، فاطمہ الزہرا کے دم مبارک بطن میں تھے۔ ایک بار حضور کی چچی حضرت عباس کی زوجہ ام الفضل آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، اے اللہ کا حبیب مگر خواب ایسا دیکھا ہے کہ بولنے کے لائق نہیں ہے، خواب ایسا دیکھا ہے کہ دل بے چین اور بے قرار ہے، یا رسول اللہ خواب ایسا دیکھا ہے کہ بولنے کی طبیعت اور ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں چچی بولو تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کیا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے۔ نبی محترم فرماتے ہیں میری چچی جان یہ خواب تیرے لیے برا اور منکر نہیں ہے بلکہ یہ خواب تو مبارک مسعود ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ستلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامہ، تمہیں معلوم نہیں ہے چچی تم نے جو خواب دیکھا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور تیری گود میں رکھا گیا، میری فاطمہ انشاءاللہ ایک بیٹا کو جنم دے گی۔ ستلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامہ، میری فاطمہ ایک بیٹا کو جنم دے گی۔ میرا فاطمہ زہرا نبی محترم کے جگر کے ٹکڑا ہے اور حسین فاطمہ زہرا کے جگر کے ٹکڑا ہے، گویا حسین نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ خواب حضرت عباس کی زوجہ دیکھ رہی ہے اور ام الفضل کو مصطفیٰ بشارت دے رہے ہیں۔ جلیت والا حضرت نے اس خاندان کو جب پیش کرتے ہوئے عقیدتوں کا خراج کہا تھا تو اپنے شعر میں کہا تھا کیا بات رضا وہ چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس کی حسین اور حسن پھول، اس حسن اور حسین کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کا خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ جو گلشن فاطمی کا ایک بہتا ہوا پھول ہے حضرت حسنین کریمین سیدہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہے اور نبی محترم کے نواسا بیٹا ہے۔ ساری دنیا کی نسل جب چلتی ہے تو اس کے بیٹے سے چلتی ہے، مگر جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل پاک چلی ہے تو بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سے چلی ہے۔ اور حسنین کریمین کو آپ نے ابنایا کہا ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، اسی لیے حسنین کریمین کو رسول اللہ کا بیٹا بھی کہا گیا ہے۔ جب سیدنا امام حسن اور حسین چھوٹے سے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا انداز بھی عجیب ہے۔ سرکار کے پیار کو صحابہ کرام جب احادیث کریمہ کی کتابوں میں آپ پڑھیے گا سنیے گا تو آپ اس پہ حیران رہ جائیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک بار دیکھا حسین آئے اور سرکار نے ان کو اپنے پاؤں پہ رکھ لیا اور اوپر کرتے ہوئے چلے گئے، پھر حسین کے ہونٹ کو سرکار نے پکڑا اور اس طرح سے چومنا شروع کیا، بلکہ آپ کے لعاب کو چوسنا شروع کیا جیسے کہ کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار حسنین کریمین کو لیا ہے اور حسنین کریمین کو چوم رہے ہیں اور سوکھ بھی رہے ہیں۔ دنیا کا جو نیچر ہے ایک پھول سوکھا جاتا ہے، بچہ چوکا جاتا ہے، مگر اس نیچر کے خلاف ہم نبی محترم کی بارگاہ میں ایک صحابی کی بولی عرض کر رہے ہیں کہ میں نے نبی محترم کو دیکھا حسنین کریمین کو چوم بھی رہے ہیں اور حسنین کریمین کو سوکھ بھی رہے ہیں۔ صحابی رسول جب بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، عرض کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ میرے دونوں رات جہاں میرے بیٹے ہیں جہاں میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اب بولو صحابہ پھول سوکھا نہیں جاتا ہے تو کیا پھول چوما جاتا ہے؟ جب یہ میرا پھول ہے تو یہ پھول سوکھا بھی جائے گا، جب یہ میرا بیٹا ہے تو چوما بھی جائے گا۔
गोया हजारों सलाम हो। ए हसनैन करीमैन, आपकी अजमतों को, आपकी अजमतों पे लाखों सलाम हो कि आईना कायनात का सबसे अजीम इंसान, कायनात जाने बशरियत और जाने इंसानियत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको चूमा भी है और आपको सूंघा भी है। आला हज़रत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, जोहरा है कली जिसकी, हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल, जोहरा की कली के खिलने वाले दोनों फूल है। नबी मोहतरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब उनकी विलादत हुई, उनकी विलादत पे सहाबा कहते हैं जब हसन 7 रोज के हुए, फिर हुसैन के बारे में भी कहते हैं जब ये 7 दिन के हुए तो 7वें दिन में अकीका किया गया। अकीका आप जानते होंगे इस्लाम में एक मुस्तहब सा है और जो सुन्नत के करीब है। अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह से आप पूछेंगे अकीका क्या है, ये बोलेंगे अकीका के बारे में नबी मोहतरम ने जहां फरमाया है वही बच्चों का अकीका भी किया है। चुनांचे हसनैन का अकीका सरकार ने किया, ये अहादीस से साबित है। एक नाना नवासे का अकीका कर रहे हैं। मैं जरा सा यहाँ पर अपने माहौल की एक बात बताना चाहता हूँ। हजरत कारी मुत्तुर रहमान साहब, एक बूढ़ा आप इस मजलिस से खड़ा होगा, कहेगा हसन रजा हम तो ये देख रहे हैं, हम अगर नवासों के पीछे चंद रुपए खर्च करते हैं तो हमारा बेटा कहता है कि मेरा बाप पागल हो गया है, मुंबई से मैं भेजता हूँ, बेंगलोर से मैं भेजता हूँ, सऊदीया से पैसे मैं भेजता हूँ। और ये बूढ़ा अपने बेटे, अपनी बेटी और अपने नवासों के पीछे खर्च करता जा रहा है। मगर जरा सा उस बूढ़े और उस जवान को पहुंचा दो मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में, जो आप अपने नवासे का अकीका कर रहे हैं। कोई है जो पूछे एक ताजदार अंबिया, कोई है जो पूछे एक ताजदार कौनो मकाम, कोई है जो पूछे ए सयाहिला मकाम। आप एक नवासे का अकीका कर रहे हैं। दुनिया का रिवाज है कि दुनिया कहती है नवासा नाना के खिलाफ चलता है, दुनिया कहती है नवासे की कोई उम्मीद आशा नहीं है, बेटा ही सब कुछ है। मगर हम यहाँ तो देख रहे हैं नवासा करम की, नवासा करम की बरखा नाना बरसा रहा है और नाना और नवासा निहारता जा रहा है। लेकिन जब तारीख के अबवाब आप पलटोगे, तारीख के सफात आप जब पलटोगे तो दुनिया के सारे मकबूला बोलने वाले बूढ़े और जवानों कान लगा कर सुनो और तुम चलो मदीना के उस नाना की बारगाह में जिसका नवासा हुसैन था। हुसैन के लिए नाना ने अकीका किया, तो अब नाना ने क्या किया, अकीका में एक जानवर या 2 जानवर को कुर्बान किया नवासे के नाम पर और नवासे का अकीका कर दिया। मगर जरा सा ठहरो, दुनिया के रिवाज और माहौल को रोको, दुनिया की कहावतों को रोको, दुनिया के मकबूलात को रोको और चलो फिर उस करबला की धरती पे जहां पर एक नवासा खड़ा होकर मदीने के ताजदार को आवाज दे रहा है। नाना जान, कल जब मैं छोटा सा नवासा था तो आपने मेरे लिए एक जानवर को कुर्बान किया था, लेकिन ओ नाना जान आज आप अपने नवासे की कुर्बानी देखिए। आज जब आपके इस्लाम को जरूरत पड़ी है तो आपका वही हुसैन आपके इस्लाम पे अपना पूरा खानदान लुटा रहा है, अपनी पूरे अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती एहसन रज़ा साहब क़िबला, नारे रिसालत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में हसनैन करीमैन को लेते और बाहर जब तशरीफ लाते खुतबा दे रहे हैं और खुतबे के दौरान हसनैन करीमैन आ रहे हैं और मस्जिद नबी के सामने बचपन की बुनियाद पर गिर गए हैं। सरकार ने खुतबा छोड़ा है और अपने हुसैन को गोद उठाया है, सरकार ने खुतबा छोड़ा है और हसनैन को गोद लिया है। अभी सारे तलकबनी से आप सुन रहे थे कि जब आप सजदे में जाते, हसनैन सजदे में हालत में मुस्तफा की पुष्ट अलवर पे सवार होते तो मुस्तफा का सजदा तुल हो जाता और आपका सजदा बढ़ जाता, गोया आपके सजदे की तस्बीहात बढ़ जाती। इसलिए कि मेरा हुसैन मेरा प्यारा है और कहीं हुसैन को चोट न लग जाए, कहीं हुसैन गिर न जाए, हुसैन की रियायत हो रही है। गोया हुसैन महबूबे अंबिया का कितना महबूब है, हुसैन सैयदुल मुरसलीन का कितना महबूब है। और तरबियत
حقیقت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب کھانے پینے کی باری آئی ہے، امام حسن نے ایک بار اپنے منہ میں کھجور رکھ لیا تو سرکار نے ان کے منہ سے کھجور باہر کر دیا، اور جسے آپ اپنی زبان میں چھیچھی کہتے ہیں، آپ نے عربی زبان میں کخ کخ کہا۔ نبی محترم فرماتے ہیں کخ کخ، اے میرے حسن اپنے منہ سے اس کھجور کو نکالو، اپنے منہ سے اس کھجور کو نکالو۔ میں یہاں پر علامہ احمد ندیم صاحب ایک بات بولنا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا عالم یہ ہے کہ آپ کو صدقہ واجبہ حرام ہے، آپ کو صدقہ واجبہ دینا حرام ہے، زکات کی رقم ان کو لینا اور کھانا جائز نہیں ہے، اور وہ زکات کی رقم نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ زکات کی کھجور اگر حسین حسن کے چلی گئی تو نبی محترم نے منہ سے نکال دیا۔ مگر آج کچھ لوگ وہ ہیں جو مکمل صدقہ و زکات پہ پلتے ہیں اور آل نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو بہت ہی انصاف اور دیانت کے خلاف ہے۔ صدقہ وہ نہیں ہو، وہ سید نہیں ہے جو صدقہ کھاتا ہے، اور جو صدقہ کھاتا ہے وہ سید نہیں ہے، اس لیے کہ نبی محترم نے جو سیدوں کی پرورش کیا ہے وہ اس ماحول میں کیا ہے کہ میرے اہل بیت، میرے خاندان کے لوگوں، اللہ تعالیٰ تو تمہیں وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں پاک کر دیں گے، ہم تمہیں صاف کر دیں گے، یہ طاہرۃ تطہیرہ، ہم تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دیں گے۔ اور صدقہ واجبہ، آپ زکات جس کو کہتے ہیں، آپ زکات کی رقم کو کھانے والے، یہ اوصاف الناس ہے، لوگوں کے میل کو چائل ہے، اور جو سید ہوگا وہ لوگوں کا میل کو چائل نہیں کھائے گا، وہ سید ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کا ظاہر بھی پاک کر دیا ہے اور اس کا باطن بھی پاک کر دیا ہے۔ اس لیے آج آپ اس عظیم اور پاک بات ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کا خاندان لاجواب ہے، جن کی اولاد لاجواب ہے، جن کا عالم میں کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ جن کے بارے میں نبی محترم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ پھر پوچھیں گے مجھے معلوم ہے نانا سے بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی سے اس کی اولاد وہ یا نواسا ہوتا ہے، لیکن نواسا سے نانا ہو یہ آج تک منطق سمجھ میں نہیں آئی۔ اے آقا انعامدار رسول کردگار، آپ فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ تو باشپریا کا مسلمان سمجھ رہا ہے کہ آپ نانا ہیں، آپ کو جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا حسین ہے، تو حسین آپ سے ہے لیکن آپ حسین سے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آج وہی سمجھانے کے لیے باشپریا کا یہ مسلمان اور جوانوں کا یہ قافلہ آج کے اس اجلاس کو منعقد کیا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے میرا حسین اسلام کا محسن ہے، میرا حسین اسلام کا وفادار ہے، میرا حسین اسلام کا محافظ ہے، میرا حسین اسلام کا اتنا بڑا محسن ہے کہ کربلا کی سرزمین سے آپ پوچھ سکتے ہیں اے کربلا کی سرزمین تو بتا، اے کربلا کی دھرتی تو بتا میرے حسین نے تیری چھاتی پہ اور تیری سرزمین پہ کیا کیا تھا، وہ کون سا کام کیا تھا میرے حسین نے کہ آج تک دنیا میرے حسین کو یاد کرتی ہے۔ کربلا کی دھرتی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا اگر حسین کی شہادت کربلا میں نہیں ہوتی، اگر حسین نے کربلا میں اپنی شہادت کو پیش نہیں کیا ہوتا، نہ معلوم اسلام کا کیا ہوتا، نہ معلوم شریعت کا کیا ہوتا، نہ معلوم مصطفیٰ کے دین کا کیا ہوتا۔ ارے کربلا میں آ کر کیا کیا، کربلا میں آ کر وہ کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ ارے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، تجھے معلوم نہیں ہے جب تک کربلا کا مارکا نہیں تھا یزید کی فرعونیت چل رہی تھی، یزید کی شدادیت کا سکہ چل رہا تھا، مگر کربلا میں میرے حسین نے اپنی جان دے دیا۔ بسبریا والا بسبریا کے مسلمان بولے گا اصل نظر ہمیں تو تاریخ بولتی ہے حسین کربلا میں مٹ گئے، حسین کربلا میں مٹ گئے، حسین کا خاندان مٹ گیا اور یزید بچا رہا، اس کا بیٹا بچا رہا، ابن زیاد بچا رہا۔ مگر علامہ مفتی نعمت اللہ، علامہ مفتی الرحمان الندیم مصباحی سے پوچھو گے یہ جواب دیں گے نادان تو ظاہر میں دیکھ رہا ہے کربلا میں میرا حسین مٹ گیا ہے، مگر سچائی تو یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد
نعرہ رسالت۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، تاریخ کے صفحات میں پڑھا ہے، حدیث کریمہ کا ترجمہ